لاہور کی ایک گلی میں جہاں چھوٹے مگر صاف ستھرے گھر بنے ہوئے تھے، کچھ چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی تھیں جہاں بچوں کی دلچسپی کے لیے بہت ساری چیزیں بھی موجود تھیں۔ رمضان کے آخری دن چل رہے تھے اور ہر کوئی نئے کپڑے، جوتے، چوڑیاں وغیرہ خریدنے میں مصروف تھا۔ وہیں ایک بچی جیا اپنے چھوٹے بھائی احسن کے ساتھ عید کی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ جیا ایک عام بچی نہیں تھی، وہ ایک سمجھدار اور رحم دل بچی تھی جسے دوسروں کی مدد کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ اس دفعہ کی عید اس کے لیے خاص تھی، لیکن کیوں؟ آئیے جانتے ہیں۔ امی، مجھے اس عید پر بہت سی چیزیں خریدنی ہیں، جیا نے خوشی سے کہا جب وہ اپنی امی کے ساتھ بازار جا رہی تھی۔ بیٹا، تمہیں اپنی پسند کی چیزیں ضرور خریدنی چاہیے، مگر دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، امی نے نرمی سے سمجھایا۔ جیا نے سر ہلایا اور سوچنے لگی کہ وہ اس عید پر ضرور کچھ خاص کرے گی۔ بازار میں چمچماتے کپڑے، مہندی اور چوڑیوں کے اسٹالز، کئی طرح کے فوڈ اسٹالز، ان سب کو دیکھ کر اس کی خوشی دگنی ہو گئی۔ اس نے اپنے لیے ایک خوبصورت گلابی فراک، سنہری چوڑیاں اور فراک کی میچنگ کے سینڈل خریدے۔ اس کی امی نے جیا کے بھائی احسن کے لیے بھی ایک پیارا سا نیلے رنگ کا کرتا شلوار خریدا۔ جب وہ خریداری کر کے گھر پہنچی تو دادی نے مسکرا کر کہا، واہ، ہماری جیا تو چاند کی طرح چمک رہی ہے۔ یوں رمضان کا آخری روزہ آ گیا۔ سب لوگ عید کا چاند دیکھنے چھت پر آ گئے اور کوشش کرنے لگے کہ سب سے پہلے وہ عید کا چاند دیکھیں۔ آخر جیا کی امی کو باریک سا عید کا چاند نظر آ گیا۔ پھر امی کے اشارے پر سب نے خوش ہو کر چاند کی طرف دیکھا اور دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ چاند رات کو ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ بچیاں مہندی لگوا رہی تھیں، امی سوئیاں بنانے کی تیاری میں مصروف تھی اور بچے ہنستے مسکراتے کھیل رہے تھے۔ ایسے میں جیا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی رونق دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر گلی کے کونے میں کھڑی ایک غریب بچی پر پڑی۔ وہ میلی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور حسرت بھری نگاہوں سے گلی کی چہل پہل دیکھ رہی تھی۔ جیا کا دل دھک سے رہ گیا۔ امی، یہ لڑکی یہاں کیوں کھڑی ہے؟ شاید اس کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں۔ امی نے افسوس سے کہا، بیٹا، سب کو عید پر خوشیاں نہیں ملتی، کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس نئے کپڑے اور کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ جیا کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا، میں اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹوں گی۔ جیا نے اندر آ کر اپنی الماری کھولی اور اپنی عید کے جوڑوں میں سے ایک نئی فراک، چوڑیاں اور سینڈل باہر نکالے اور باہر آ گئی۔ جیا، کہاں جا رہی ہو؟ احسن نے حیرانی سے پوچھا۔ بس ایک کام ہے، جیا نے مسکرا کر کہا اور گلی کے کونے میں پہنچ گئی جہاں وہ بچی اب بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہیں۔ اس نے اپنے نئے کپڑے، سینڈل اور چوڑیاں اس لڑکی کو دے دیے۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ جیا کو دیکھا۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ میرے لیے؟ واقعی؟ ہاں، تم بھی اس عید پر خوبصورت لگو گی، جیا نے محبت سے کہا۔ لڑکی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے جیا کو گلے لگا لیا۔ اگلے دن جب عید کا سورج نکلا، سب لوگ عیدگاہ سے نماز کی ادائیگی کے بعد گھر واپس آئے۔ ہر طرف سے مزیدار کھانے، سوئیاں اور مٹھائیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ امی نے فوراً میز سجائی اور طرح طرح کے کھانے میز پر چن دیے۔ سب نے سوئیاں اور دوسری مزے کی چیزیں کھائیں۔ اب جیا اور احسن اپنے بابا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا، ہماری عید کہاں ہے؟ بابا مسکرائے اور اپنے والد سے 500 کے نوٹ دونوں کو دے دیے۔ جیا اور احسن بہت خوش ہوئے اور دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگے کہ اچانک وہی لڑکی اپنی امی کے ساتھ نظر آئی۔ اب وہ میلی چادر کی بجائے جیا کی دی ہوئی فراک اور چوڑیاں پہنے ہوئی تھی۔ عید مبارک جیا، بچی نے خوشی سے کہا۔ عید مبارک، جیا نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ امی بھی لڑکی کو نئے لباس میں دیکھ کر خوش ہوئیں اور جیا کو پیار سے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا، تم نے آج عید کی اصلی خوشی حاصل کی ہے۔ یوں جیا کی یہ عید اس کے لیے یادگار بن گئی۔ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ عید صرف نئے کپڑے اور مٹھائیوں کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کے چہرے پر خوشی بکھیرنے کا تہوار ہے۔ اس طرح جیا کی آج کی عید بہت خاص بن گئی۔ آپ بھی اپنی عید خاص بنائیے اور غریبوں کو اپنی عید میں شامل کیجیے۔ جزاک اللہ۔